ایمن راہم کو بتاتی ہے میرا مجرم شہروز تھا۔ جب سے میں نے آپ کے ہوٹل میں ویٹر کی جاب سٹارٹ کی تھی اسی دن میری ملاقات شہروز سے ہوئی تھی۔ مجھے اس کا بیہیویئر بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ دوسری ملاقات آپ کے گھر ہوئی۔ شہروز اور اس کے دوستوں نے مجھ سے بدتمیزی کی۔ وہ سب میرے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتے تھے۔ میں چیختی چلاتی رہی مگر میری آواز کمرے سے باہر نہیں جا رہی تھی۔ اسی دوران جب میں اپنے آپ کو شہروز اور اس کے دوستوں سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی تو شہروز نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا۔ آنکھ کھلی تو سب بدل چکا تھا۔ میری یادداشت ختم ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ راہم کہتا ہے اس لیے کہ تم ہوش میں آ کر شہروز کا نام نہ لے دو۔ تمہارے دماغ میں میرا نام فیڈ کیا گیا تھا اور تم مجھے اپنا مجرم سمجھتی رہی۔ ایمن کہتی ہے یوں آپ کی زندگی برباد ہو گئی۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ شہروز نے مجھے کہا ہے کہ اگر میں اس کا نام نہ لوں تو وہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر اس کے باوجود اس نے ہاسپٹل میں آ کر آپ کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ آپ کو ہوش آ گیا، آپ ٹھیک ہو گئے۔ جانتی ہوں شہروز صاحب کا دشمن کیوں ہے، میری وجہ سے ہے۔ آپ کے لیے میں سب بھول سکتی ہوں۔ راہم کہتا ہے مگر میں نہیں بھول سکتا۔ ناظرین، اس کہانی کے دو رخ ہیں، ایک شہروز اور دوسرا راہم۔ ابھی راہم کا رشتہ علی نواز سے واضح ہونا ہے۔ آگے چل کر ڈرامے میں کافی بڑا ٹویسٹ ہے جب عافیہ اور شہروز کو پتہ لگے گا کہ راہم علی نواز کا اصل بیٹا ہے۔ ویڈیو بہت دلچسپ ہے، پوری دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ عافیہ شہروز کو کہتی ہے شہروز اب بس کرو، اگر ایمن نے تمہارا نام لینا ہوتا تو وہ کب کی لے چکی ہوتی، وہ اتنی بری بھی نہیں ہے۔ شہروز کہتا ہے مگر راہم بھائی ان کا کیا کروں، وہ تو مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں نا، پاپا کو کچھ پتہ لگے یا نہ لگے، مگر ایمن نے تو راہم بھائی کو ساری حقیقت بتا دی ہوگی۔ عافیہ کہتی ہے میں ایمن سے بات کروں گی، اسے کہوں گی جو ہوا سو ہوا، سب بھول جائے۔ عافیہ ایمن کے پاس آتی ہے، ایمن کو کہتی ہے تم اب اس گھر کی فرد ہو، اس گھر کی سلامتی تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ میں مانتی ہوں اس گھر میں تمہارے ساتھ جو ہوا برا ہوا، شہروز کو بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے، وہ بگڑ گیا ہے، کچھ احساس کمتری کا شکار ہے کیونکہ اس کے سامنے راہم کو ہمیشہ ترجیح دی گئی، تمام پروجیکٹ اس کے نام پر ہیں۔ ایک ماں ہونے کے ناطے تم سے ریکویسٹ کی ہے کسی بھی طرح کر کے اس طوفان کو روک لو۔ ایمن کہتی ہے آپ بڑی ہیں، معافی مانگتی اچھی نہیں لگتی، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ عافیہ چلی جاتی ہے۔ ایمن راہم کو کہتی ہے جو ہوا سو ہوا، وہ ہم سب دونوں کے لیے ایک بھیانک خواب تھا، پلیز آپ بھی بھول جائیے۔ راہم کہتا ہے مگر کیوں، جس نے غلط کیا اسے غلطی کی سزا ملنی چاہیے۔ ایمن کہتی ہے جب شہروز کو میں نے معاف کر دیا تو آپ بھی معاف کر دیجئے۔ ادھر علی نواز کہتا ہے جس نے بھی راہم پر گولی چلائی ہے میں اسے قانون کے کٹہرے میں لا کر رہوں گا، اور مجھے پورا شک ہے یہ کام میر ذوالفقار کا ہے۔ دوسری طرف سے آدمی کہتا ہے اس کیس کے تانے بانے میر ذوالفقار کی طرف تو بالکل نہیں جا رہے، تفتیش کا رخ تبدیل ہو رہا ہے۔ کبھی کبھار تو ہمیں لگتا ہے کہ راہم کو مروانے میں آپ کے گھر میں سے کسی کا ہاتھ ہے۔ علی نواز کہتا ہے انسپیکٹر تم یہ کیا کہہ رہے ہو، میرے گھر سے تعلق ہے، راہم میرا بیٹا ہے، اس کا برا کوئی نہیں سوچ سکتا۔ دوسری طرف سے آواز آتی ہے سر تھوڑا ویٹ اور کر لیں، جلد ہم مجرموں تک پہنچ جائیں گے۔ علی نواز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں فاروق آتا ہے۔ علی نواز کہتا ہے فاروق میرا سر چکرا کر رہ گیا ہے، راہم کو مروانے کی سازش میں میرا کوئی اپنا ملوث ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فاروق کہتا ہے آج کی دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے، میں تو کہتا ہوں بھول جائیے اس کیس کو، راہم خیر خیریت سے ہے یہی کافی ہے۔ علی نواز کہتا ہے راہم میں میری جان ہے اور یہ تم اچھی طرح جانتے ہو، اگر کوئی میرے گھر سے ملوث ہوا تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ علی نواز راہم سے پوچھتا ہے سچ سچ بتاؤ تمہیں کسی پر شک ہے؟ راہم کہتا ہے مجھے کسی پر شک نہیں۔ علی نواز کہتا ہے پھر تم گھر کیوں چھوڑ کر جانا چاہتے تھے؟ راہم کہتا ہے ایمن کی وجہ سے۔ علی نواز کہتا ہے ایمن تمہاری بیوی ہے اور میری بیٹیوں کی طرح ہے، ہمارے گھر کی عزت ہے، اس کا کوئی برا نہیں سوچ سکتا۔ اتنے میں علی نواز کو ایک فائل ملتی ہے جس میں سارے ثبوت تھے۔ علی نواز ان ثبوتوں کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ راہم کو مروانے میں عافیہ کا ہاتھ تھا۔ علی نواز بڑا حیران تھا، عافیہ نے راہم کو شہروز سے زیادہ پیار کیا ہے۔
वो राहिम का बुरा कैसे सोच सकती है? और फिर राहिम, उसका रवैया भी तो शहरोज के साथ और आफिया के साथ ठीक नहीं है। अली नवाज फौरन लॉयर को बुलाता है और अपनी आधी जायदाद को राहिम के नाम कर देता है। अली नवाज इंस्पेक्टर से मिलता है तो इंस्पेक्टर अली नवाज को शमसी से मिलाता है तो अली नवाज सब समझ जाता है। इधर जैसे ही आफिया और शहरोज को पता लगता है तो आफिया कहती है, अली नवाज ये कैसे कर सकते हैं? दोनों माँ बेटा अली नवाज के पास आते हैं। आफिया अली नवाज को कहती है, आप इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर सकते हैं? आप शहरोज का हक किसी लेपालक को कैसे दे सकते हैं? ईमन और रहम भी आ जाते हैं। अली नवाज कहता है, तुमने जिसे सारी उम्र मां बनकर पाला हो उसका तुम पूरा कैसे सोच सकती हो? मेरे पास तमाम सबूत आ चुके हैं। शमसी गिरफ्तार हो चुका है। राहिम पर तुमने गोली चलवाई। आफिया कहती है, नहीं नहीं, मैंने राहिम पर नहीं, मैंने ईमन पर गोली चलवाई थी। राहिम को तो मैं चाहकर भी नुकसान नहीं दे सकती। मैंने उसे शहरों से बढ़कर चाहा है। मैं मानती हूं मैंने गलत किया है, मगर अपनी ममता से मजबूर होकर। आप शहरोज के हिस्से का प्यार भी राहिम को दे रहे थे और अब आपने शहरोज का हक भी राहिम को दे दिया है। अली नवाज कहता है, मैंने किसी का हक किसी को नहीं दिया। जिस तरह शहरोज मेरा खून है इसी तरह राहिम भी मेरा खून है। वो मेरा बेटा है। ये एक लंबी हकीकत है। आफिया कहती है, तो क्या आपकी कोई और भी बीवी थी? अगर ऐसा था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अली नवाज कहता है, मैं मसलहत के तहत खामोश था, मेरी मजबूरी थी। उस वक्त तक हमारी कोई औलाद नहीं थी। राहिम की माँ का राहिम की पैदाइश के बाद फौरन इंतकाल हो गया था। आफिया कहती है, आपने इतनी बड़ी बात को छुपाकर अच्छा नहीं किया। अली नवाज शहरोज सर पकड़कर बैठा हुआ था। अली नवाज राहिम को कहता है, मैं तुम्हारा भी कसूरवार हूं। राहिम कहता है, डैड आपने हकीकत छुपाकर अच्छा नहीं किया। मैं हमेशा अपने आप को लेस पालक समझता रहा। अली नवाज कहता है, राहिम मेरी मजबूरी समझो, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शहरोज तुम्हारा छोटा भाई है, इसे माफ कर दो। मैं तुम सबके सामने हाथ जोड़ता हूं। शहरोज तुम भी राहिम से माफी मांगो। तुम राहिम और ईमन के मुजरिम हो। शहरोज राहिम के पास आता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बुरा नहीं हूं, बस लाड प्यार की वजह से बुरा बन गया था। ईमन राहिम को कहती है, राहिम शहरोज को माफ कर दो। आफिया अपने कमरे में बंद थी। अली नवाज आफिया के पास जाता है, मुझे तुमसे राहिम की हकीकत को नहीं छुपाना चाहिए था, मगर डरता था जब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने तुमसे छुपकर शादी की हुई है तो तुम राहिम से प्यार करना छोड़ दोगी। आफिया कहती है, मैंने राहिम को हमेशा अपना बेटा समझा। शहरोज के पैदा होने के बाद भी उसकी अहमियत कम नहीं हुई, ना मेरा प्यार कम हुआ था। मैं इतनी संगदिल नहीं थी जितना तुमने मुझे समझा। राहिम आफिया से माफी मांगता है। इसमें कोई शक नहीं कि आपने मुझसे इतना ज्यादा प्यार किया कि अगर मेरी अपनी सगी माँ भी जिंदा होती तो शायद इतना प्यार न करती। आप भी जानती हैं कि मैं शहरोज से कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये सब उसी का है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आफिया शहरोज को और राहिम को अपनी आगोश में ले लेती है। इधर माहीन भी अली नवाज के घर आती है। राहिम को कहती है, तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूं क्योंकि आज तुम्हारी बर्थडे है। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, मैं तुम्हारे काबिल थी ही नहीं। ईमन ने साबित किया है कि वो मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है। एक दुआ कभी तुमने मुझे दी थी कि मैं जहां भी रहूं खुश रहूं। आज मैं तुम्हें दुआ देती हूं कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। ड्रामा ए इश्क के जुनून में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।